السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MR اسلامک سینٹر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کیا ہے، کس چیز سے بنی ہے اور کہاں ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہوش سنبھالنے کے بعد ہی ہر انسان لوح محفوظ کا نام سن لیتا ہے۔ لوح محفوظ کے بارے میں معلومات بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ لوح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تختی۔ پرانے زمانے میں جب کاغذ دستیاب نہیں تھا تو لوگ تختیوں پر ہی لکھا کرتے تھے اور خط و کتابت ان تختیوں پر ہی کیا جاتا تھا، اس لیے تختی وہ چیز ہوا کرتی تھی جس پر لکھائی کی جاتی تھی، اور محفوظ کا مطلب ہے جس کی حفاظت کی جائے۔ لہٰذا لوح محفوظ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تختی جس کی حفاظت کی جائے۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس کے اندر تمام مخلوق کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ ابتدا سے لے کر قیامت تک ہونے والی ہر چیز لوح محفوظ میں درج ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں جو کچھ بھی آج تک ہوا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ لوح محفوظ تمام مخلوقات کی دسترس سے بالاتر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں لوح محفوظ کا کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، بلکہ یہ بزرگی والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید بھی اس تختی میں درج ہے، اور ہمارے پاس کتابی شکل میں جو قرآن موجود ہے یہ اس قرآن کا نسخہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن اس لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے، اور اسی طرح لوح محفوظ کے متعلق ارشاد ہے، بے شک یہ قرآن عزت والا ہے، کتاب مکنون میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے، اور اسے پاکیزہ فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، کوئی انسان یا جن اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، پھر ہم نے ہر چیز امام مبین یعنی لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی ہر چیز اس جہان میں واقع ہونے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ کو ایک جگہ یوں بیان کیا گیا ہے، اور مخلوق کا ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے، یعنی اس دنیا میں وقوع پذیر ہونے والا ہر چھوٹا بڑا عمل اس لوح محفوظ میں درج ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، اور کائنات میں ہونے والا واقعہ یا چیز ایسی نہیں جو اس لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ تمام آسمانی کتابیں نازل ہونے سے پہلے اس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، اور پھر اسی لوح محفوظ سے نبیوں پر نازل کی گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، اور پھر اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر نازل کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن ایک ہی رات میں نازل کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ چنانچہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی ایک ہی رات میں نازل کیا گیا، اور یہ ستاروں کی جگہوں پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ لوح محفوظ سفید موتیوں سے بنی ہوئی ہے، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں۔ چنانچہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے، اور اس کی کتابت بھی نور کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر روز اس میں 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ کسی کو پیدا کرتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کو زندگی دیتے ہیں اور کسی کو موت، کسی کو عزت سے نوازتے ہیں تو کسی کو ذلت کی پستی میں ڈال دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ یہ عرش کے دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جزاک اللہ۔